یہ کس کا گھر ہے اور میں کب سے یہاں ہوں؟ یا اللہ میرے گھر والوں کا وہاں کیا حشر ہوگا؟ وہ پریشان ہوتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کو اپنے وجود پر دوپٹہ بھی نظر نہیں آیا۔ ایسا لگا اس کے پیروں سے جیسے کسی نے جان ہی کھینچ نکالی ہو۔ وہ اپنے دوپٹے اور بیگ کی تلاش میں نظریں یہاں وہاں دوڑانے لگی۔ دوپٹہ تو اس کو بیڈ پر ہی پڑا نظر آیا، جو اس نے فوراً اٹھا کر اپنے سراپے پر لپیٹ کر خود کو کور کیا تھا، مگر اس کو بیگ پورے کمرے میں کہیں نظر نہیں آیا۔ زرمینہ بیگ کی تلاش میں خود کو ہلکان کرنے کی بجائے اب کمرے کے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے لاک گھمایا تو دروازہ نہیں کھلا، یقیناً باہر سے لاک کیا گیا تھا۔ وہ اس کے بعد دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی۔ کھولے پلیز، کوئی ہے؟ کوئی مجھے سن سکتا ہے تو دروازہ کھولے پلیز، کھول دو دروازہ۔ وہ مسلسل دروازہ بجانے کے ساتھ ساتھ زور زور سے چلا بھی رہی تھی۔ باہر کوچ پر بیٹھا شخص اس کی آواز سن کر مسکراتا ہوا کھڑا ہوا اور کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا۔ زرمینہ کو جیسے ہی دروازے کے باہر کسی کے بھاری قدموں کی چاپ اور لاک کھلنے کی آواز آئی، وہ آنسو صاف کرتی فوراً توڑا پیچھے ہوئی تھی۔ دروازہ کھول کر جو شخص اندر آیا تھا، اس نے زرمینہ کو حیرت کے شدید جھٹکے میں مبتلا کر دیا اور ہان براؤن شلوار قمیص پر بلو اور ریڈ چیک والا اونی مفلر گلے میں ڈالے اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے چہرے پر جاندار مسکراہٹ لے کر کھڑا تھا۔ ہاتھوں کی دو انگلیوں میں سگریٹ پکڑی ہوئی تھی جو اپنے ہونٹوں سے لگا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی پیچھے کی جانب قدم بڑھا گئی اور خان کے چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ رقصا تھی۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا گیا۔ زرمینہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی پیچھے قدم بڑھا رہی تھی، لیکن اب کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ اس کے پیر بیڈ سے ٹکرا گئے اور خان اس کے سر پر پہنچا اس کے کندھے پر انگلی کا زور دیتے ہوئے اس کو بیڈ پر گرا گیا اور سگریٹ کا ایک آخری لمبا کش لے کر وہ بچی ہوئی سگریٹ زمین پر پھینکتا اپنے براؤن پشاوری جوتے میں قید پیر کے نیچے کچل لی۔ زرمینہ نے فوراً کوہنیوں کی مدد سے اٹھنا چاہا تھا، پر رحان اس کی دائیں جانب گھٹنا رکھ کر اس پر جھکا اور اس کے چہرے پر اپنے آخری کش سے لے گئے۔ تمام سگریٹ کا دھواں چھوڑ گیا، جس کے سبب زرمینہ بے دردی سے کانسنے لگی اور خان اس کے لال چہرے کو مسکراتی نظروں سے دیکھتا اس پر سے ہٹا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی شیشے کا گلاس اٹھا کر اس میں اونڈیل کر اس تک پہنچا۔ یہ لو پانی پیو۔ اور خان نے اس کی سمت پانی کا گلاس بڑھایا، جو اب بھی بیڈ پر بیٹھی مسلسل کانس رہی تھی، پر اس نے گلاس نہیں تھاما۔ پانی پیو زر، اور خان اپنی بات پر زور دیتا ہوا بولا۔ زرمینہ نے اپنی سوجی ہوئی لال آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا اور گلاس تھام کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ کیوں لے کر آئے ہیں مجھے یہاں؟ وہ خلق کے بل چلاتی اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، کیوں لے کر آئے ہیں مجھے یہاں؟ اور خان نے اس بمبڑی شیرنی کو آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دی۔ وہ وہی سوال کرنے کے لیے جو کل دوبارہ پوچھا تھا تم سے۔ ان دونوں کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ تھا، مگر زرمینہ پھر بھی سر اٹھائے اس کے سامنے کھڑی رہی۔ میرا جواب اب بھی نہ ہی ہے، سمجھے آپ؟ زرمینہ اور خان کو دیکھتے ہوئے زور سے چلائی اور خان نے دیش میں آ کر اس کا بازو تھاما اور اس کو اپنی طرف کھینچا۔ زرمینہ ہوا کے جھونکے کی مانند اس کے سینے سے جا لگی اور خان کی گرفت اس کے ہاتھ پر جان لیوا تھی۔ اس کو اپنے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاتھ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ لرزتی آواز میں اس سے بولی، جس کے سبب خان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت کچھ ڈھیلی چھوڑ دی تھی، مگر اب بھی اس کو خود سے دور نہیں کیا۔ اب بتاؤ کیا جواب ہے تمہارا؟ جب وہ بولا تو اس کے منہ سے نکلتی سگریٹ کی اسمیل اور وجود سے اٹھتی قیمتی پرفیوم کی دل فریب خوشبو زرمینہ کو بے ہوش کر رہی تھی۔ اس بار اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اب بھی نہیں، کچھ بھی کر لے یہ نہ ہی رہے گا، وہ نیچے دیکھتی ہلکی آواز میں بولی۔ اور خان اس کو خود سے دور کردہ کندھوں سے تھامے اس کو سائڈ پر پڑے صوفے پر دھکیل گیا اور صوفے کی پشت پر دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اپنا ایک گھٹنا صوفے پر اس کے برابر ٹھکا کر وہ اس پر جھکا۔ اب میری بات کان کھول کر سننا تم، ٹھیک ہے؟ اور خان اس کے جھکے سر پر دڑا۔ یہاں دیکھو میری طرف۔ وہ انگلی اس کی ٹوڑی پر جماتے اس کا چہرہ اوپر اپنی جانب اٹھا گیا تھا۔ زرمینہ اس کے لمس پر لرزنے لگی تھی۔ نظریں نیچی نہیں ہونی چاہیے اب، ورنہ آگے جو کروں گا اس کے بعد مجھے نہ کہنا کچھ۔ وہ باری دھیمی آواز میں اس کو باور کروا گیا۔ زرمینہ سر اٹھائے اس کی جنون سے بری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی خود پر گڑی نظروں کے سبب زرمینہ کا اس کو براہ راست دیکھنا محال ہو رہا تھا، مگر پھر بھی وہ نظریں اس پر ہی رکھی رہی۔ تمہارے پاس ٹوٹل 3 آپشنز ہے، تم میری بات مان کر کچھ کاغذات ہیں ان پر سائن کرو کہ جب مورے تمہارا رشتہ لے کر آئیں گی تو تم ہاں کر دو گی اور ہمارا رشتہ یوں پکا ہو جائے گا۔ تم آج ابھی اسی وقت مجھ سے نکاح کرو۔ یہ والا میرا فیورٹ ہے۔ اگر اوپر والے 2 آپشنز میں سے کوئی ایک تم نہ مانی تو بس پھر یہی کرنا ہوگا۔ اور خان مسکراتا ہوا اس کے کان پر جھکا تھا۔ زرمینہ کو لگا اس کا دل ابھی اسی وقت ہی بند ہو جائے گا۔ وہ اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی اور خان کی سانسیں اس کی گردن کی جلد میں پیوست ہونے لگی۔ وہ خود بھی اس کے وجود سے آتی دل فریب مہک پر بہکنے لگا تھا۔
تو تمہارا لاسٹ آپشن ہے کہ آج ہی میں تمہیں اپنی بیوی کے منصب پر فائز کر دیتا ہوں، پھر نکاح کرتے رہیں گے بعد میں، یا پھر اگر تم نکاح کے لیے نہیں مانی تو تمہیں یہاں ہی زندگی بھر میرے ساتھ بغیر نکاح کے میری بیوی کی حیثیت سے رہنا ہوگا۔ بیوی کی حیثیت سے میری کیا مراد ہے، سمجھ تو گئی ہوگی تم، اب بولو منظور ہے؟ زرمینہ اس کی بات سن کر سکتے کی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی اخلاق سے گری ہوئی بات عرفان کبھی کر سکتا ہے اس سے۔ کچھ منٹ تک خاموشی رہی اور خان اس کی گردن پر جھکا، اس کے وجود سے نکلتی خوشبو کو محسوس کرتا مدہوش ہو رہا تھا۔ اپنے بے لگام جذبوں کے آگے باندھ کر وہ اس کے کان کے پاس سے دور ہٹ اور اس کا چہرہ دیکھا جو آنکھیں بند کیے رو رہی تھی، اور خان فوراً اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھر کر اس کے آنسو نرمی سے صاف کیے۔ زرمینہ نے اس کے نرم لمس پر فوراً آنکھیں کھول لی۔ تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، آرام سے سوچو، جو تم چاہو گی وہی ہوگا، وہ جذبات بھری دھیمی مدھم آواز میں اس کو بولتا۔ اس کا چہرہ انگلیوں سے تپتپا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زرمینہ بھی التجائی نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی، اور خان نے بھی جی بھر کر اس کو دیکھا اور آنکھیں میچ کر خود پر ضبط کرتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے آنسو، اس کی التجائی نظریں اور خان کو بھی اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ وہ باہر آ کر سگریٹ جلاتا کوچ پر بیٹھ گیا۔ پلوشہ یونیورسٹی پہنچی تو زرمینہ تب تک نہیں آئی تھی۔ وہ عریشہ اور افنان کو ڈھونڈنے لگی جو اسے قریب ہی گارڈن میں بیٹھے نوٹس پر جھکے نظر آئے۔ وہ انہی کے جانب قدم بڑھا گئی۔ ہیلو پڑھاکو لوگو، کیسے ہو آپ دونوں؟ وہ اپنا بیگ گھاس پر رکھتی خود بھی ان کے برابر بیٹھ گئی۔ ہیلو، نہ پڑھ کر ٹاپ کرنے والی، آپ کی دوسری دوست کہاں ہے جو پڑھ کر ٹاپ کرتی ہے؟ افنان نے ہنستے ہوئے بولا۔ پلوشہ بھی بیگ سے اپنے نوٹس نکالنے لگی۔ یار پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے آج نہیں آئے گی۔ اس کے ایسا بولتے ہی فون کی بیپ ہوئی۔ اس نے بیگ سے فون نکال کر دیکھا تو زرمینہ کا ہی میسج تھا۔ یار مجھے نیند آ رہی ہے، رات دیر تک جاگی تھی، اس لیے آج نہیں آؤں گی۔ پلوشہ نے افسوس سے سر ہلا کر فون واپس بیگ میں ڈالا۔ کیا ہوا؟ کس کا میسج تھا؟ عریشہ نے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ مینے میڈم کا، سو رہی ہے، آج اس لیے نہیں آئیں گی۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں ہنس پڑے۔ دنیا میں سونے کا کمپٹیشن ہونا تو ہماری مینے نے وہاں بھی ٹاپ کرنا، عریشہ نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر پلوشہ نے منہ بسورا تھا۔ ارے ہاں یار، اور نہیں تو کیا حد ہوتی ہے ایک سونے کی بھی، پلوشہ نے غصے سے بولا۔ عریشہ فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اس کو کتابوں کی طرف متوجہ کروا گئی۔ اچھا چھوڑو نہ، تک گئی ہوگی، یہ بتاؤ پروفیسر علی کا لیکچر نمبر 2 کیا ہے تم نے؟ ہاں کیا ہے۔ پلوشہ اب اس کی بات سنتی بیگ میں سے نوٹس نکالنے لگی۔ عریشہ اس کا غصہ زائل کرنا چاہتی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ افنان بھی سمجھ گیا اس کی چالاکی۔ اسی لمحے اپنی پیاری سی نیک دل منگیتر کو محبت سے دیکھا تھا، جس پر عریشہ شرماتی ہوئی سے تھوڑا دور ہٹ کر پلوشہ سے نوٹس کے بارے میں ڈسکشن کرنے لگی، جس کے نتیجے میں افنان دل محسوس کر رہ گیا۔ خان باہر لاؤنج میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے 20 منٹ میں کوئی 5 سگریٹ پھونک چکا تھا۔ آخری کے 10 منٹ میں اس کو اور سگریٹ کی طلب ہوئی۔ وہ ڈبے میں سے ایک اور سگریٹ نکال کر سلگاتا ہونٹوں سے لگا گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے گا۔ اگر زرمینہ شروع کے دونوں آپشن میں سے کسی ایک پر نہ مانی تو پھر کیا ہوگا؟ یقین تو اس کو پورا تھا کہ وہ خوف کے سبب پہلا راستہ ہی اختیار کرے گی، مگر اب جب پوری بات اس کو بتایا تھا تو اس کے اپنے دل کو بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس کو بار بار یہی خیال ستا رہا تھا کہ کہیں زرمینہ کے انکار پر وہ خود بے قابو نہ ہو جائے۔ مقابل محبوب، اس پر تیش اور پھر سونے پر سہاگا، یہ تنہائی کہیں کسی گناہ کا مرتکب نہ بن جائے۔ وہ ایک لمبے کش میں سگریٹ ختم کرتا پیر کے نیچے آدھی جلی سگریٹ بجھا گیا۔ اب وہ اپنے بال مٹھیوں میں بینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا کروں اب میں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ایک زوردار لات سامنے پڑی کافی ٹیبل کو مار گیا، جس کے نتیجے میں شیشے کی کافی ٹیبل دیوار سے لگتی چکنا چور ہو گئی۔ زرمینہ جو پچھلے آدھے گھنٹے سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی خالی دماغ سے سامنے فرش کو گور رہی تھی، باہر سے آتی زوردار آواز پر سہم کر اپنی جگہ سے اٹھی اور فوراً نظریں دروازے پر ٹھکا دی، پر وہ بند تھا۔ وہ گرنے کے انداز میں واپس صوفے پر بیٹھ گئی اور واپس بے سود ہو کر فرش کو گورنے لگی۔ باہر عرفان شیشے کی ٹیبل توڑنے کے بعد اب کچن کی طرف بڑھ، فریج کھول کر پانی کی ٹھنڈی بوتل نکالی اور ہونٹوں سے لگا کر پوری بوتل وہاں کڑے کڑے پی کر وہ خالی بوتل رکھتا گھڑی دیکھ کر کمرے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ زرمینہ نے دروازہ کھلنے کی آہٹ پر نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اسی پل اندر آتے اور خان اور صوفے پر بیٹھی زرمینہ کی نظریں ٹکرائی تھی، لیکن لمحے کے ہزارویں حصے میں زرمینہ نے حقارت سے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ اور خان یہ بولتا سامنے صوفے پر اس کے مقابل آ کر بیٹھ گیا، پر زرمینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور خان گھٹنوں پر دونوں جانب بازو رکھے تھوڑا آگے کی طرف جھکا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، جواب دو، وہ غصے سے دبی مدھم آواز میں بولا۔ زرمینہ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس بار وہ کھڑی ہوئی تھی اور خان نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہ کر ہی اس کو سر اٹھا کر دیکھا۔
جو بھاگتی ہوئی کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکلی۔ اورحان مسکراتا ہوا صوفے سے کچھ ٹکا کر آرام دہ انداز میں پیر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ زرمینہ نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو سامنے بڑا سا ٹی وی لاؤنج تھا اور اس کے آخری سرے پر بنا لکڑی کا اونچا سا دروازہ۔ وہ بھاگتی ہوئی اس دروازے تک پہنچی اور اس کو باہر کی جانب دھکیلتی اس نے باہر قدم رکھا۔ دوپہر کی دھوپ 400 پیلی ہوئی تھی۔ دن دیکھ کر اس کو تھوڑا سا سکون ملا، لیکن یہ بھی وقتی ثابت ہوا۔ تاحد نگاہ پورا باغ پھیلا ہوا تھا اور بہت دور دیکھنے پر معلوم ہوتا کہ اونچی سی دیوار ہے جس نے چاروں طرف سے اس جگہ کو گھیرا ہوا ہے۔ زرمینہ کو اپنا یہاں سے فرار ہونا ناممکن لگا۔ وہ پھر بھی گالوں پر لڑکتے آنسو بے دردی سے صاف کرتی آگے قدم بڑھا ہی گئی تھی جب کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ ہلکی کراہ کے ساتھ اورحان کے سینے سے جا لگی۔ اس کا ماتھا زور سے اورحان کے کندھے سے مس ہوا تھا۔ زرمینہ کو ایسا لگا جیسے لوہے کی دیوار سے ٹکرا گئی ہو۔ بلا وجہ میرا اور اپنا ٹائم برباد نہ کرو، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ بغیر بتائے یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی تم، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اورحان اس کے جھکے سر پر تیز آواز میں گر جا۔ زرمینہ نے چہرہ اٹھا کر حقارت سے اس کو دیکھا اور اپنا پورا زور لگاتی اس سے الگ ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اورحان نے اس کی سگی دیکھ کر گرفت کچھ ہلکی کی تھی، جس کو توڑ کر وہ اس کے اور اپنے بیچ فاصلہ بنا گئی۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، نہ ابھی اور نہ ہی بعد میں، سمجھے آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر داڑھی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو، ذرا پھر سے کہنا۔ وہ نیچے جھکتا کان آگے کر کے اس کو سننے لگا۔ آپ جتنا گھٹیا اور گرا ہوا شخص میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اب برائی کی اتنی نچلی سطح پر پہنچ گئے کہ یہاں مجھے زبردستی لے آئے ہیں اور اب مجھے میری عزت کی دھمکی دے کر آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ چیچی، بہت ہی افسوس ہوا آپ کو اس قدر گرا ہوا دیکھ کر۔ وہ غصے اور آنسو سے لرزتی آواز میں اس کو دیکھ کر بولی۔ بس یہی پل تھا کہ اس کی تیز چلتی زبان نے اپنا وار کیا اور غصہ سے بپرا ہوا اس کا بازو تھام کر گھسیٹتا ہوا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ اورحان ہاتھ چھوڑے میرا، درد ہو رہا ہے، چھوڑے مجھے۔ زرمینہ مسلسل زور زور سے چلا رہی تھی۔ اورحان کو ذرا فرق نہیں پڑا۔ وہ اس کو کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹختا دروازے کی کنڈی لگا گیا۔ ہاں بولو، کیا بول رہی تھی؟ اس کے تیور نہایت خوفناک تھے۔ زرمینہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ بیڈ پر سیدھی پڑی ہوئی تھی اور اورحان بیڈ کے بالکل قریب کھڑا خونخوار نظروں سے اس کو گور رہا تھا۔ باڑ میں جاؤ پاگل انسان، کب سے تمہیں بول رہی ہوں، وہی جواب ہے میرا۔ وہ خلق کے بل چیخی۔ اورحان نے ہونٹ بھینچتے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک، ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ وہ اپنے گلے میں ڈالا مفلر ایک ہاتھ سے اتار کر سائڈ پر پھینکتا، اپنے کرتے کے اوپری جو بٹن کھول گیا۔ زرمینہ نے آنکھ کے پاڑے خوف سے اس کو دیکھا۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اورحان ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنے بٹن کھولنے کے بعد بیڈ پر پڑی زرمینہ پر ہونٹ بھینچ کر جھکا اور اس کے گرد لپیٹے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں نہیں، زرمینہ چیختی ہوئی بیڈ پر پیچھے کو کس گئی۔ اورحان بھی اب بیڈ پر ہی بیٹھ گیا تھا اور اسی کی جانب بڑھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے خالی تھی، ان میں صرف جنون تھا۔ زرمینہ پیچھے کسکتی بیڈ کراؤن سے جا ٹکرائی اور اورحان اس سے کچھ انچ کی دوری پر تھا۔ نہیں پلیز، یہ نہیں کرے، جو بولیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات پر اورحان کی سرخی مائل آنکھوں میں طمانینت اتری اور سکون کا سانس لیا۔ اس کے تنے اعصاب بھی اب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہی بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا۔ زرمینہ نے حیرت سے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ چلو شاباش، بتاؤ کون سا آپشن چنا تم نے؟ وہ کروٹ لیتا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ پہلا والا، زرمینہ نے بے تاثر انداز میں سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ اورحان کچھ دیر تک وہی بیٹا اس کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گیا اور کچھ کاغذات دراز سے نکال کر واپس بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور وہ سفید کاغذ اس کے سامنے بیڈ پر رکھا۔ یہ لو، پڑھ لو، اس میں ہر شرط لکھی ہوئی ہے، دیکھ لو اور پھر آرام سے سائن کر دینا۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولتا جھک کر اپنے پیر جوتوں سے آزاد کر کے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ زرمینہ اس کی بات سن کر زور سے ہنسی۔ اورحان نے اس کو غور سے دیکھا تھا، وہ اس کو اپنے حواس میں نظر نہیں آئی۔ کتنے اچھے ہیں نا آپ، سب کچھ جبرن کر رہے ہیں اور آخر میں ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے سب ہی تو یہاں میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ اورحان، کبھی بھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، اس سب کے لیے کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی کاغذات اٹھا کر جہاں سائن درکار تھے وہاں پین چلاتی گئی۔ بغیر کچھ بھی پڑھے اور سائن کرنے کے بعد اس نے وہ کاغذات اورحان کے منہ پر دے مارے تھے۔ یہ لے، کچھ دنوں بعد بھیج دیجیے گا اپنی والدہ کو، ہاں ہی ہوگی میری طرف سے۔ پھر یہ نکاح جو آج ہونا تھا وہ کر لیجئے گا، لیکن میری بات یاد رکھیے گا اورحان عباس افریدی، جسم حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ آج ہے کل نہیں، روح حاصل کرنا اصل فن ہے اور میری روح تک آپ کی رسائی ناممکن ہی رہے گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی بیڈ سے نیچے پیر رکھ کر
اٹھ کھڑی ہوئی اور خان بھی ہونٹ بینچتا کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نہیں گواؤں گا تمہیں تمہاری زیادتیاں، اور نہ وہ سب بتاؤں گا جس کو برداشت کرتے کرتے اس قدم تک پہنچا ہوں میں۔ اس سب کے لیے پوری زندگی پڑی ہے اب۔ بس یہ کاغذ جن کو تم نے بغیر پڑھے سائن کیا، ان پر لکھی چند باتیں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اگر میرے رشتے سے تم نے انکار کیا تو یہ کاغذات جن پر تمہارے سائن ہے یہ لے کر پہنچ جاؤں گا تمہارے گھر۔ اب بتاتا ہوں ان کاغذات میں لکھا کیا ہے۔ تو میری جان، ان میں ہماری 5 سالہ محبت کی داستان رقم ہے، یہ کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کس قدر محبت کرتے ہیں، اور یہ ایک نکاح نامہ ہی ہے جو تمہارے اور میرے درمیان سیٹ ہوا۔ اب ذرا سوچو، اگر یہ تمہارے ماما بابا نے دیکھا تو کس قدر افسوس ہوگا ان کو۔ اس لیے نہ کرنے کا تو سوچنا بھی نہیں، کسی کو بتاؤ گی تو تمہاری ہی بے عزتی ہوگی، اس لیے بہتر ہے یہ بات ہمارے درمیان رہے۔ اور آخری بات، وہ بولتے ہوئے رکا اور جیب میں سے مخمل کی ایک نیلی لمبی ڈبی نکال گیا اور اس میں موجود وائٹ گولڈ اور ہیرو سے جڑے نیکلس کو نکال کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کی پشت پر بکھرے بال آگے کر کے اس کے گلے میں نیکلس ڈالا۔ زرمینہ نے خود پر ضبط کرتے ہوئے بغیر کسی مزاحمت کے لب بینچ لیے اور آنکھیں قرب سے میچ لی۔ اور خان نے اس کی گوری سراخی دار گردن میں وہ خوبصورت نیکلس پہنایا تھا جس کا لاک بند کرتے ہوئے اس کی انگلیاں زرمینہ کی گردن سے مس ہوئی۔ زرمینہ کو ایسا لگا کسی نے 440 واٹ کا کرنٹ اس کو لگایا ہو۔ وہ بدک کر اس سے دور ہوئی اور خان بھی اس لمحے اپنے جذبات پر قابو کرتا کچھ شرمندہ سا سیدھے ہاتھ سے اپنا ماتھا سہلانے لگا۔ اچھا لگ رہا ہے یہ، اب تمہاری گردن سے اترا ہوا نظر نہیں آئے۔ ٹھیک ہے میری جان، امید کرتا ہوں میری ساری باتیں تم سمجھ گئی ہوں گی۔ وہ آگے بڑھتا اس کا چہرہ تپ تپانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا اور خان اپنا جبڑا بینچتے ہوئے اس کو دیکھتے باہر نکلا۔ آ جاؤ گھر چھوڑاتا ہوں تمہیں۔ زرمینہ اس کے پیچھے قدم بڑھا گئی۔ برہان 2 بجے سو کر اٹھا اور پریش ہو کر نیچے آ گیا جہاں اس کی دادی اور ماما بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ پھر سے وہ صوفے پر اچھل کر بیٹھا۔ زہرہ بیگم نے اس کو دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا، جس پر برہان ان کو دیکھتا آنکھ مار کر مسکرایا۔ بڑے ہو جاؤ برہان، لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں ہم لوگ تمہارے لیے، اور تمہاری اپنی حرکتیں بھی خود بچوں والی ہیں۔ وہ تو کتنی لڑکیاں دیکھ لی اب تک آپ نے محترمہ میرے لیے۔ اس نے ماں کو استحقاق بھری نظروں سے دیکھا۔ ابھی تک ایک ہی۔ اچھا وہ کون؟ پلوشا۔ ان کے یہ نام لینے پر برہان بدک کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ماما، آپ کو پتہ بھی ہے پلوشا کو کیا سمجھتا ہوں میں؟ بہن جیسی نہیں، بہن ہی ہے وہ میری۔ آئندہ ایسی بات ہرگز نہ سوچے گا آپ۔ مگر بیٹا، زہرہ بیگم نے اس کو سمجھانا چاہا پر وہ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ گیا تھا۔ مگر کچھ نہیں ماما۔ This topic has been dismissed here، برہان نے قطعی لہجے میں کہا۔ تو اب تم ہی اپنی کوئی پسند بتا دو۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھے خالدہ نے گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ جی پسند تو آ گئی ہے ایک، اسے کنفرم کر کے بہت جلد آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ برہان نے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے پشت صوفے سے ٹکا لی۔ آنکھوں کے آگے اس کی من موہنی صورت لہرا گئی تھی۔ گاڑی میں مکمل سکوت تھا، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ ایک ڈرائیونگ میں مشغول تھا تو دوسری سامنے سڑک پر گزرتے نظاروں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کل امتحان میں لکھ کر آنا ہو ان کے بارے میں۔ زرمینہ کو نہ جانے اچانک کیا ہوا، سامنے ونڈ سکرین سے اس کی نظر سٹیئرنگ وہیل پر موجود اور خان کے خوبصورت ہاتھوں پر گئی تھی۔ لمبی انگلیوں والے گورے ہاتھ جن کی رگیں ورزش کرنے کے سبب تھوڑی باہر کو بری ہوئی تھی۔ سیدھے ہاتھ کی رنگ فنگر میں موجود ٹائٹینیم کی بلیک کلر کی مردانہ خوبصورت رنگ۔ اس کے مضبوط ہاتھوں میں کار کا سٹیئرنگ وہیل ایسے گھوم رہا تھا جیسے کوئی بچہ کھلونا گھما رہا ہو۔ زرمینہ کی نظر اس کے ہاتھوں سے ہو کر اس کے براؤن کرتے میں قید مضبوط بازو اور چوڑے ورزشی شانوں پر گئی اور وہاں سے ہی اس کے چہرے پر گھنی کالی داڑھی، گوری رنگت، مغرور کڑی ناک اور خوبصورت کالی چمکدار آنکھیں جو لمبی مڑی ہوئی پلکوں کے سائے میں تھی۔ اس کے کالے ہلکے کرلی بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک وقت تھا زرمینہ کو ان بالوں، ان آنکھوں اور اس پورے وجود سے عشق تھا۔ کیا ایسا تھا جو اس شخص کی طلسماتی شخصیت میں نہیں تھا؟ ہر طرح سے ایک مکمل شخص کردار کا اتنا کچا نکلے گا یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔